بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر۔ السلام علیکم دوستو۔ آج تک پاکستان کیا میں تمام وہ اسلامی ممالک، تقریباً تمام اسلامی ممالک کے بارے میں آج ڈسکس کروں گا کہ پاکستان کے علاوہ اور جو مڈل ایسٹ، عراق، شام، لیبیا، اردن، لبنان، بحرین، یمن اور وہ عمان اور اس طرح کے اور کئی اسلامی ممالک ہیں جو کہ ترقی یافتہ نہیں ہیں، ان کے مسائل چلتے آ رہے ہیں۔ پاکستان کا مسئلہ دیکھ لیں، انڈیا کے ساتھ کشمیر کی وجہ وہ بھی انگریز نے ڈالا ہے، اور اس کے علاوہ شام کا دیکھ لیں، عراق کا دیکھ لیں، وہ بھی انگریزوں نے یعنی کہ امریکہ نے وہ کوئی فتنہ اور فساد آج تک پھیلائے ہوئے ہیں۔ ادھر کرد اور شیعہ سنی علاقائی اور لسانی اور مذہبی طور پر وہ آپس میں ان کے نظریات ٹکراؤ کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ایران دیکھ لیں اور سعودی عرب دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ افغانستان کو دیکھ لیں، پاکستان کو دیکھ لیں، ایران اور پاکستان کو دیکھ لیں۔ ہر اسلامی ملک کا ایک تو تنازعات، کوئی ترکی کا اور شام کا دیکھ لیں، تو یہ ہر ملک کا کوئی نہ کوئی تنازع ضرور ہے، اور اس تنازع میں ہمارے اپنی عوام اور ہماری اپنی لیڈرشپ کا بھی ہاتھ ہے، اور باہر کی بیرونی طاقتوں کا بھی ہے۔ ایک بات میں کہوں گا کہ بیرونی طاقت جتنے بھی ہاتھ لمبے کر لے، اگر آپ اندرونی طور پر آپ کا کوئی تنازع نہیں ہے، آپ اندرونی طور پر متحد ہیں، تو بیرونی ہاتھ جتنے بھی اسٹرانگ ہو، چاہے وہ یو ایس اے ہو، یو کے ہو، نیٹو ہو، تو وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کی مثال ہے سعودی عربیہ دیکھ لیں، یو اے ای۔ سعودی عربیہ بھی تنازع میں ایران کے ساتھ ہے، تو لیکن یو اے ای دیکھ لیں، اس کا کسی کے ساتھ تنازع نہیں ہے۔ تو ادھر آ کر کوئی یو ایس اے، نیٹو یا اسرائیل وغیرہ تو باتیں ساری مانتے ہیں۔ اب عراق میں کس کی کون گورنمنٹ ہے؟ وہ پپٹ ہے امریکہ کی۔ مصر میں دیکھ لیں کس کی حکومت ہے، شام میں دیکھ لیں سارے امریکہ کے پپٹ ہیں، سعودی عرب میں پپٹ ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ ٹرانسپیرنسی جو ہے نا، جو اسلامی ممالک میں نہیں ہے، یہ یو اے ای اور سعودی عربیہ اور قطر کو چھوڑ کر، اور کوئی بھی آپ اسلامی ملک لے لیں، ایران میں ٹرانسپیرنسی ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، قدرے بہتر ہے دوسرے اسلامی ممالک سے۔ سب سے زیادہ ٹرانسپیرنسی کی ابتر صورتحال جو ہے وہ پاکستان کی ہے۔ ٹرانسپیرنسی اصل میں غربت کی جو وجہ ہوتی ہے نا ہماری، وہ ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے۔ ٹرانسپیرنٹ سسٹم کتنا ہے ہمارا؟ سسٹم نہیں ہے ادھر ٹھیک ہے۔ تو جب سسٹم نہیں نہ ہوتا ٹھیک، تو ہر ایک اپنے قانون اپنی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ جب اپنی مرضی کے مطابق چلتا ہے تو ریسورسز کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے۔ رول آف لا نہیں ہے۔ رول آف لا جب ہوگا تو تبھی ٹرانسپیرنسی ہوگی۔ ہمارے پاکستان میں دیکھ لیں، یہ ایک سیکورٹی اسٹیٹ بن چکا ہے۔ 1947 سے لے کر 2022 تک یہ 75 ایئرز ہو گیا، سیکورٹی اسٹیٹ بن چکا ہے، اور ہماری ہر پالیسی، ہماری معاشی پالیسی ہو، کمرشل پالیسی ہو، انڈسٹریل پالیسی ہو، فارن پالیسی ہو، ڈومیسٹک پالیسی ہو، ہماری پولیٹیکل پالیسی ہو، ہماری ایڈمنسٹریشن یا مینجمنٹ کی پالیسی ہو، اکنامک پالیسی ہو، ڈپلومیسی پالیسی ہو، کوئی بھی پالیسی ہو ہماری، اس میں جو ساری پالیسیاں ہیں نا، وہ صرف اور صرف اس کا پیوٹ پوائنٹ ہے سیکیورٹی ہماری۔ یعنی کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ دیکھ لیں ہمسائے، اس کے ساتھ سیکورٹی کا پھڈا ہے۔ ایران چل لیں، اس کے ساتھ سیکورٹی کا پھڈا ہے۔ انڈیا مشرقی بارڈر پورا، اس کے ساتھ جو ہے وہ سیکورٹی کا پھڈا ہے۔ اور اس کے علاوہ بحیرہ عربین سی ہمارا، اس کے ساتھ انڈیا کے ساتھ جو ہے تنازع ہے۔ تو یعنی کہ ہم چاروں طرف سے سیکورٹی مسائل اور تنازعات سے گرے ہوئے ہیں۔ تو پھر اندرونی جو ہماری ٹیرورزم ہے، پھر اندر سے جو ہم کمزور ہیں، ہماری سیاسی جماعتیں، ہماری مذہبی جو لسانی اور مذہبی جماعتیں ہیں، ہماری علاقائی جماعتیں ہیں، وہ آپس میں لڑاتے ہیں ہمیں، ہمارے ملا مولوی بھی ہمیں لڑاتے ہیں۔ تو ایک تو بارڈروں سے ہم چاروں طرف تنازعات سے گرے ہوئے ہیں، پھر ہم اندر سے بھی گرے ہوئے ہیں۔ وہ جو اندر سے فساد اور فتنہ اور دہشت گردی جنم لیتی ہے، ہم اندر سے بھی اور باہر سے بھی گرے ہوئے ہیں۔ تو اس صورتحال میں
ترقی تو دور کی بات ہے، آپ کیا اپنے ایک ملک میں ہم ایک نظام لا سکتے ہیں؟ ہم ٹرانسپیرنسی لا سکتے ہیں؟ ٹرانسپیرنسی اور نظام تو دور کی بات ہے، آپ کیا ایک ٹرانسپیرنٹ لیڈرشپ لا سکتے ہیں؟ ٹرانسپیرنٹ لیڈرشپ بھی دور کی بات ہے، کیا آپ ٹرانسپیرنٹ ڈیموکریسی لا سکتے ہیں؟ ہم ڈیموکریسی بھی نہیں لا سکتے۔ ٹرانسپیرنٹ ڈیموکریسی دور کی بات ہے، ہم ٹرانسپیرنٹ لیجسلیچر یعنی کہ ایم این اے اور ایم پی اے بھی نہیں لا سکتے۔ ٹرانسپیرنٹ ایم این اے اور ایم پی اے دور کی بات ہے، ہم ٹرانسپیرنٹ ہماری جو ہے نا بیوروکریسی ہم وہ نہیں لا سکتے۔ دیکھیں نا کتنے کمپیٹنٹ پاکستان میں لوگ کمپیٹیٹیو ایگزام دے کر آتے ہیں، تو وہ آ کر ان کی کارکردگی جو ہے وہ بہت قابل ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن وہ ٹرانسپیرنٹلی طریقے سے کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اس میں خرد برد ہوتی ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے، وہ جو اصل کام ہوتے ہیں ادھر لگا دے۔ اب ایک فیکٹری کی لائسنس کے لیے اپلائی کیا ہو تو اس میں کتنے ہی بیوروکریسی کے جو محکمے ہیں، کتنے ہی ٹیبل سے گزرنا پڑتا ہے، تو وہ اس کو کتنے سال لگتے ہیں اور کتنی رشوت اور جو برائبری اور کرپشن کے ریکارڈ توڑے جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، اور ایک پولیٹیکل ٹول بنی ہوئی ہے بیوروکریسی، اور انہوں نے یہ خود بھی ایک ٹول ہے، تو یہ دو طرفہ تلوار ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم غریب اس لیے ہیں، سب سے پہلے تو ہماری جو پولرائزیشن سوسائٹی ہے نا، یہ پولرائزڈ اور چارجڈ بہت ہے۔ ہماری عوام جو ہے پاکستان کی، وہ بہت زیادہ مذہبی طور پر، لسانی طور پر، ریجنلی طور پر، تین کیٹاگوریکلی 3 فیلڈز میں یہ بہت ہی زیادہ چارجڈ ہے۔ اب پنجاب، سندھی، پٹھان، بلوچ، یہ 4 ہوگی علاقائی طور پر، سنی، شیعہ، وابی، جو یہ 2-3 جو فرقے ہیں یہ بھی بہت چارجڈ ہیں۔ اور پھر زبان، یہ پولیٹیکلی اعتبار سے، برادری سسٹم کے اعتبار سے یہ چارجڈ سوسائٹی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر شخصیت پرستی کے اعتبار سے، معذرت یہ شور روڈ پر ہے، تو یہ چارجڈ سوسائٹی کو ہم کو ختم کرنا ہوگا، ہم نے ایکسٹریمزم کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ جب چارجڈ ہو جاتا ہے، تو جب چارج بن کے پھٹتا ہے تو وہ ایکسٹریمزم اسے کہتے ہیں۔ ایکسٹریمزم کو ختم کرنا ہوگا، یہ ایکسٹریمزم بندوق سے ختم نہیں ہوگی، یہ ایکسٹریمزم یا دھرنوں سے، جلسوں سے نہیں ختم ہوگی۔ یہ ایک ایجوکیٹ کرنا پڑے گا ہماری عوام کو کہ ایکسٹریمزم سے باہر آئیں۔ آپ کے جو بھی عقائد ہیں اسلام کے، جو بھی آپ کے مسلک ہیں، آپ ان کو اپنے پاس رکھیں اور ان کے مطابق زندگی گزاریں، ٹھیک ہے۔ کسی پہ الزام تراشی نہ کریں، کسی کا قتل نہ کریں، کسی پر کوئی فتویٰ کفر کا نہ دیں، گستاخی کا نہ دیں، اور نہ ہی کسی کے بارے گستاخی کریں، ٹھیک ہے، اپنی محدود تک رکھیں۔ اور اس کے علاوہ دوسری طرف آ جائیں، ہمیں اپنے تنازعات اندرونی طور پر جو صوبوں کے ہیں، جو سیاسی ہمارے تنازعات ہیں، جیسے کالا باغ ڈیم ہو گیا، یا لسانی سندھ کی جو سیاسی جماعتیں، بلوچستان کی محرومی ہیں، جو اس طرح کی تمام جو ہمارے سیاسی مسائل ہیں، سیاسی تنازعات ہیں، ان کو جیوگرافیکل تنازعات ہیں، ان کو ہمیں نپٹانا چاہیے۔ ہماری لیڈرشپ کو، ہماری عوام دونوں کی ذمہ داری ہے، اکیلی لیڈرشپ کی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پھر ہمارا یہ ایک اچھا ٹرانسپیرنٹ سسٹم کا قیام ہے۔ یہ ٹرانسپیرنٹ سسٹم جب تک نہیں کسی ملک میں آ جاتا، آپ کو پتہ ہے کہ پورا یورپ، یو ایس اے، آسٹریلیا، یہ اسلام کو فالو نہیں کرتے۔ ان میں بے حیائی ہے، فحاشی ہے، ڈرنکنگ ہے، پروسٹیٹیوشن ہے، یہ سب بے حیائی کے وہ کام کرتے ہیں جس سے اسلام منع کرتا ہے۔ پھر اتنے خوشحال کیوں ہیں؟ ہم اسلامی ممالک ان سے کئی حصے پیچھے ہیں۔ ہم چھپ کر کوئی گناہ کر لیتے ہیں، چلو 20% ہوگا، لیکن ابھی بہت پیچھے ہیں ہم، خاص طور پاکستان۔ تو یہ کیوں پاکستان اتنا پیچھے ہے؟ لیکن ہم تو اتنا اوپن اور بہت آگے بھی نہیں نکل چکے ابھی، جتنا یورپ والے آگے نکل چکے ہیں فحاشی میں اور لبرلزم میں، سیکولرزم میں۔ تو اتنے ترقی یافتہ کیوں ہیں وہ؟ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ایک ہی بات ہے، انہوں نے اپنے جو نظام ہے نا، ان کا جوڈیشری کا نظام ہے، ان کا کمرشل کا نظام ہے، کمرشل ایکٹیویٹیز یعنی کہ کاروباری سرگرمیوں کا نظام ہے، ان کا پولیس کا نظام، ان کا بیوروکریسی کا جو نظام ہے، ان ساروں میں ٹرانسپیرنسی لے کر آئے ہیں، ان ساروں میں رول آف لا لے کر آئے ہیں، جو اسلام ہمیں کہتا ہے، جو مدینہ کی چارٹر آف مدینہ ہمیں کہتا ہے۔ انہوں نے اقلیتوں کے حقوق کا ایک ڈرافٹ بنایا ہوا ہے، قائم بنایا ہوا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں کتنی اقلیتیں ہیں، پاکستانی 10 لاکھ ہے، 50 لاکھ انڈین ہے، اس کے علاوہ
لاکھوں لوگ، ملینز لوگ باہر کے افریقی، یورپین اور ایشین کنٹریز کے رہ رہے ہیں لوگ. اسی طرح یو کے میں دیکھ لیں 12-13 لاکھ پاکستانی ہیں. اسی طرح ادھر انڈین بھی بہت زیادہ ہے. یعنی کہ منورٹیز ہیں نا، منورٹیز کے حقوق انہوں نے دیے ہوئے ہیں اپنی سوسائٹی کو بلڈ اپ کرنے کے لیے. وہ ہمارا فائدہ بعد میں ہے، ان کا اپنا فائدہ پہلے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جب تک ہماری اپنے شعبوں میں ہم جو چیزیں ہیں ان میں ٹرانسپیرنسی ہے، رول آف لا نہیں لے کر آئیں گے، تب تک ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا. پاکستان میں رول آف GHU ہے، رول آف USA ہے، رول آف لا نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر رول آف GHQ سے بعد آ جاتا ہے رول آف برائبری، رول آف کرپشن، رول آف مس مینجمنٹ، رول آف برادری سسٹم، رول آف یہ انلٹریسی سسٹم، جہالت سسٹم. ٹھیک ہے، یہ چیزوں کوئی جنگ و جدل، کوئی فتنہ فساد سے نہیں آئیں گی. یہ ایک پیورلی ایک تحریک چلانی پڑے گی کہ ہمیں یہ پولیٹیکل تحریک چلانی پڑے گی، اس میں ایجوکیٹ کرنا پڑے گا ایک پروسیس کے تحت. ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے کہ میرا پاکستانی عوام کو یہ میسج کنوے ہوگا اور وہ اس پر غور کرے گی، اور ہم اپنے سوچوں میں بدلاؤ لانے کی اور اپنے دلوں میں بدلاؤ لانے کی کوشش ضرور کریں گے. اور دیکھیں، میں نے یہ باہر کا نظام اس لیے دیکھا ہے، حالانکہ یہ مذہب سے بہت دور ہے. عربک کنٹریز پاکستان کی نسبت مذہب سے اٹیچ بھی ہیں، لیکن عقائد نظریات کے طور پر بہت آگے نکل چکے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے بہتر ہمارا پاکستان ہے. تو لیکن یہ لوگ اتنے ترقی یافتہ UAE اور سعودی عرب اور قطر، یہ 3 ملک کیوں اتنے ترقی یافتہ بن گئے ہیں؟ اسی لیے کہ یہ ٹرانسپیرنسی لے کر آئے ہیں، رول آف لا لے کر آئے ہیں. ادھر کوئی بھی ایک مزدور ہے نا، جو مزدور ہے ایک فیکٹری میں ورکر ہے، اگر اس کی تنخواہ ماری گئی ہے، اس کا مالک اسے تنخواہ اگر 1 دن کی بھی یا 10 دنوں کی بھی مار دی ہے نا، جب نکالتے ہیں تو وہ لیبر کورٹ میں جاتا ہے. لیبر کورٹ میں اسی وقت اس کی سنوائی ہوتی ہے، تو اس کو جرمانہ بھی مالک کو ہوتا ہے، ارباب کو، اور اس کو پیسے بھی ملتے ہیں. تو آپ ادھر چلے جائیں، مزدور کی تو دور کی بات ہے، مزدور کی تو مجال نہیں ہے. کورٹ میں چلے جائیں یا تھانے کچہری میں چلے جائیں، وہ الٹا کیس پکڑ کر اس کو اندر کر دیتے ہیں، اور اس کی نسلیں روتی ہیں، اس کے بچے بھوکے مرتے ہیں. تو وہ اس ڈر سے تو جاتا ہی نہیں ہے. امیر کبیر آدمی کے ساتھ فراڈ ہو جائے تو وہ جو ہے نا، وہ پولیس کچہری میں بڑی مشکل سے FIR کرواتا ہے، تو پھر وہ ضمانتی جس نے فراڈ کیا ہوتا ہے تو وہ وہیں وکیل کو 10 لاکھ لے کے جج کو دے کر تو وہ جو ہے نا بری ہو جاتا ہے ضمانت پہ. ٹیرورزم، دہشت گردی پہ ضمانتیں ملتی ہیں. تو آپ آگے دیکھ لیں کہ انصاف جب تک قائم نہیں ہوگا ہر فیلڈ میں، کمرشل سرگرمیوں میں پہلے انصاف قائم ہو، پھر انصاف کے محکمے میں، جوڈیشری میں انصاف ہو، مینجمنٹ میں انصاف، رول آف لا ہو. دیکھیے، رول آف پرسنالٹیز نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہمارا انشاءاللہ پہلا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کو ہم نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے. ٹھیک ہے، رول آف لا اور ٹرانسپیرنسی لے کر آنی ہے. یہ جتنی بھی چارجڈ سوسائٹیز، میں نے آپ کو چارجڈ ایلیمنٹس، ہمارے جو محرکات ہیں، یہ ان کو ہم نے ختم کرنا ہے. اور ہم ایک دوسرے کو زبان سے نیگوشیٹ کر کے، ڈائیلاگ سے ہم پیغامات دے کر، ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا پر ہی ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. مجھے اجازت دیں. اللہ نگہبان.